ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں صادق عباس، جناب کیمرہ مین جناب شجاع عباس صاحب اور شان اعضا یوٹیوب چینل لکھنؤ کے ذریعے آپ کے سامنے ہر امام کی ولادت اور شہادت کے موقع کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ آج وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ امامت کی چھٹی کڑی جو دنیا سے رخصت ہوئی اور چھٹی کڑی ٹوٹی، اور یقیناً ناظرین بہت ہی شیان حیدر کرار کے لیے دردناک غمناک یہ روز ہے 15 شوال۔ یقیناً بہت ہی افسوس کی تاریخ ہے کہ آج ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور تمام شیان حیدر کرار کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی متبرک شخصیت جو کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، حجت الاسلام عالی جناب مولانا عزت مآب سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محو گفتگو آغا ہوں گے ابھی عالی جناب عزت مآب سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانح حیات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آغا پہلا سوال یہ ہے ہمارے ناظرین کو، یہ بتائیے کہ آج روز شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو ہم لوگ گفتگو کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی، اور ان کے والدین کون تھے، کیا تھا، اور ان کو کس نے قتل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے جیسا ذکر ہوا شہادت مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنی طرف سے، چینل کی طرف سے، اپنے میزبان کی طرف سے تسلیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں۔ یقیناً شیعوں کے لیے آج کی تاریخ بے حد سخت تاریخ ہے، البتہ جب بھی ہمارا کوئی امام اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک سخت وقت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سے چلا جانا یہ عام چیز ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے امام معصومین کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑا وہ ایک بہت اہم شے ہے۔ جن کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، جن کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، اللہ نے علم غیب کا مالک ان کو بنایا ہے، ایسی ہستیوں کے ساتھ جب ظلم ہوتے ہیں، ایسی ہستیوں کے ساتھ جب بربریت ہوتی ہے تو پھر تاریخ انسانیت آنسو بہانے لگتی ہے۔ لہٰذا مصیبت کی انتہا تو میدان کربلا میں ہے، لیکن آپ کو بعد میں بھی اس کے ہمارے جو امام معصومین آتے ہیں ان کی زندگی اور ان کے مصائب جب آپ اٹھائیں گے تو کسی بھی معاملے میں کربلا سے کم وہ معاملات نظر نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے ستایا گیا ہے۔ بس ضروری نہیں ہے کہ ستایا جائے اور جسم کو اذیت دی جائے، بعض وقت جسم کی اذیت سے زیادہ روحانی اذیت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جسمانی اذیت بھی دی گئی، روحانی اذیت بھی دی گئی، شہادت سے پہلے بھی ستایا گیا، شہادت کے موقع پر ستایا گیا، شہادت کے بعد بھی ستایا گیا، اس لیے ہم ان کو مظلوم عالم کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بقیہ امام معصومین کی جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو ان کو بھی زندگی میں کم مصائب نہیں اٹھانے پڑے ہیں، حکومتوں کی طرف سے سختیاں، پریشانیاں، قید و پابندی، اور اس کے بعد جو ان کا مقام ہے وہ ان سے چھین لیا جانا، یہ سب سے بڑی اذیت ہے کہ جو وارث قرآن ہے، جو وارث کربلا ہے، جو وارث اسلام ہے، اس کے سامنے اسلام کی تکہ بوٹی ہو رہی ہے۔ ہر کوئی جو اٹھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا رہبر مانتے ہوئے نئی تشریح پیش کر رہا ہے قرآن کی۔ ایسے معاملات میں صبر سے کام لیتے ہوئے الہی منصب کو اس مقام تک پہنچا دینا اور لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا، یہ بڑا سخت کام ہے، اور اس کام میں سب سے زیادہ اگر کوئی کامیاب و کامران ہستی نظر آتی ہے تو وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ ہمارے کامیاب نہیں ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، چونکہ امام کے دور میں اسلام کو اپنی طرف کھینچ لینے کا ہنر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر کوئی دیکھیے ایک نیا فرقہ بن رہا تھا، جس کو دیکھیے وہ نئی تشریح کر رہا تھا۔ ایسے معاملات میں اور ایسے ماحول میں امام علی مقام نے اسلام کی صحیح تصویر کو بچائے رکھا، یہ امام کا ایک بہت بڑا کارنامہ البتہ نظر آتا ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت کا آپ نے ذکر کیا، مشہور ہے کہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، یعنی کربلا سے ٹھیک 22 برس کے بعد، 23 برس کے بعد۔ اور جو شہادت کی تاریخ ہے آپ کی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین 15 رجب لکھتے ہیں،
جو مستند روایت ہے جو آج کے دور میں البتہ تحقیقات ہوئی ہیں ان میں 25 شوال تاریخ آتی ہے، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو کئی برسوں سے تقریباً 100 برس سے میں سمجھتا ہوں جو شہادت کی تاریخ امام علی مقام کے لیے منسوب کی گئی ہے وہ 15 شوال المکرم ہے، لہٰذا اسی حوالے سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو امام علی مقام کی ولادت پیغمبر اسلام کی ولادت کے ساتھ ہے، 17 ربیع الاول پیغمبر اسلام کی ولادت ہے اور 17 ہی کو امام کی بھی ولادت ہم مناتے ہیں۔ والدہ گرامی آپ کی حضرت ام فروہ ہیں اور ان کے والد ہیں قاسم، یعنی جو آپ کے نانا ہیں مولا امام صادق کے، ان کا نام ہے قاسم، اور وہ بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے۔ محمد بن ابی بکر وہ ہیں کہ جن کو مولا کائنات نے پالا تھا، مولا کائنات نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور یزید کے باپ نے ان کو جس بے رحمی کے ساتھ قتل کیا تھا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہی کی نسل میں ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے ام فروہ، جو امام صادق علیہ السلام کی والدہ قرار پاتی ہیں، اور جو شہادت جس عنوان سے ہوئی ہے، چونکہ ہمارے یہاں حدیث ہے کہ ائمہ معصومین میں ہر کوئی شہید ہی کیا جائے گا، یا تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے، تو تلوار کی شہادت مولا کائنات کی ہے اور مولا امام حسین کی، اور بقیہ جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین ہیں ان کو زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا۔ امام علی مقام کو بھی منصور دوانیقی نے زہر دلوایا کہ جس کے اثر سے امام علی مقام اس دنیا سے چلے گئے۔ آقا دیکھیے ناظرین، باقاعدہ بہت ہی اچھے طریقے سے علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ آپ کے سامنے علی جناب ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اور کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی اور کس طریقے سے کہ ان کے والدین کا طریقہ رہا ہو، کیا ان کی سوانح حیات رہی، آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آغا اسی کے اندر ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہر امام کا ایک الگ جو ہے پہچان رہی، جیسے ان کا جیسے کہ امام مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مولا بہادر تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ انہوں نے سلو کری ہے نا، ایک الگ مقام تھا۔ تو ویسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا ایک الگ مقام تھا، کیا ان کا ایک بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ دیکھیں یہی ہے ہم شیعوں کا کہ ہمارے تمام ائمہ منصب کے اعتبار سے سب برابر ہیں، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے ذکر کیا مولا کائنات کی بہادری کا، بالکل امام علی مقام کی جو بہادری ہے دشمنوں نے اس کے قصیدے پڑھے ہیں، اور یہ بہادری ہر امام میں پائی جاتی ہے۔ امام حسن میں بھی وہی شجاعت ہے، امام حسین میں بھی وہی شجاعت ہے، مگر مولا کائنات کو موقع زیادہ ملا اس شجاعت کو دکھانے کا، چونکہ پیغمبر اسلام آپ کے زمانے میں ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تو وہ ہم نے بہادری کا ہنر دیکھا ہے۔ اسی طرح سے اگر حالات بدلیں اور حکمت کا تقاضا ہو تو جیسے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، ویسے ہی ہمارے ہر امام کے سامنے اگر وہی موقع آئے گا تو ویسے ہی وہ صلح کریں گے۔ امام حسین نے جنگ کی ہے، اگر وہ حالات جو امام حسین کے سامنے بنے وہ حالات امام حسن کے سامنے بن جاتے تو امام حسن بھی جنگ کرتے، تو اس معاملے میں یہ ایک ہی ہیں۔ لیکن مولا امام صادق کے زمانے میں چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اسلام کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا، ہر کوئی اپنی تفسیر پیش کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے اعتبار سے فقہ کو پیش کر رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ابو حنیفہ جو خود امام علی مقام کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنا ایک مکتب کھول لیا، انہوں نے اپنا ایک اسکول کھول لیا اور بتایا کہ صاحب قرآن یہ کہتا ہے، نماز ایسے پڑھو، قرآن ایسے پڑھو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو الگ الگ آپ کو فقہ اس دور میں نظر آتی ہیں، فرقے بہت سے بن گئے اس دور میں کہ جو اسلام سے دور جاتے ہوئے نظر آئے، بہت سے ایسے جو اسلام میں رہتے ہوئے ارتداد کا شکار ہو گئے۔ تو اس ماحول میں امام علی مقام کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اسلام کے مالک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو حکومتیں ٹکرا رہی تھیں، بنی امیہ کا آخری دور تھا، وہ کمزور ہو رہے تھے، اور بنی عباس پاور میں آ رہے تھے، طاقت میں آ رہے تھے۔ تو اب بنی عباس والے بنی امیہ کا جو بھی کوئی شخص نظر آتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، تو اس قتل کو جائز کیسے قرار دیں؟ تو اپنے سپورٹ میں روایات پیش کی جاتی تھیں، اپنے سپورٹ میں مولویوں کو اور مفتیوں کو جمع کر کے فتوے دلوائے جاتے تھے۔ ادھر سے بھی ایسے ہوا ہے، بنی امیہ نے بھی پوری اپنی تاریخ میں 1000 مہینے کی حکومت ہے ان کی، اس پورے 1000 مہینے میں انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ایسے مفتیوں کو لایا گیا، ایسے فتوے پیش کیے گئے، ایسی جعلی حدیثیں پیش کی گئیں۔ تو اب دو طرف سے، یعنی امام صادق سے پہلے ایک طرفہ جعلی حدیثوں کا صدور ہو رہا تھا، بنی امیہ اپنی شان میں اور بنی ہاشم کی گویا ان کی منزلت کو کم کرنے کے لیے روایات گڑھتے تھے، مگر یہ دور ایسا ہوا کہ اب دو طرفہ گڑھی جا رہی ہیں، بنی عباس اپنی شان میں گڑھ رہے ہیں، بنی امیہ اپنی شان میں، اور دونوں جھوٹے ہیں۔
اس ایسے عالم میں امام کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ قرآن کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، حدیث کا صحیح مفہوم لوگوں کو بتائیں اور اپنی حیثیت کو پہچانوائیں۔ تو امام علی مقام نے جیسا کہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ اس طرح سے درست نہیں ہے کہ امام علی مقام نے ایک یونیورسٹی بنائی اور اس میں صحیح اسلام کی پہچان کروائی، نہیں، یہ حالات تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ کسی امام کے پاس اتنا موقع ہو کہ وہ یونیورسٹی بنوا سکے۔ حکومت دشمن نے کہاں اجازت دیں گی؟ امام علی مقام صحیح تعلیم کو عام کرنے کے لیے شاگرد جب ان کے پاس آتے تھے تو امام قرآن کی صحیح تصویر پیش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ جو اس وقت دو فرقے ہیں جبر و تفویض والے، ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان اپنے کام میں مجبور ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرواتا ہے۔ ہمیں آج اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے دکھتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، جو یہی کہتے ہیں کہ صاحب میری کیا کمی، میری کیا خطا، اللہ جو کروا رہا ہے ہو رہا ہے، جو اللہ کی مرضی وہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ جو جبریہ ان کو کہا جاتا ہے، جبریہ یعنی اللہ مجبور کرتا ہے ہر کو، اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ اللہ کروا رہا ہے معاذ اللہ، اگر کوئی ڈکیتی ڈال رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے کیونکہ پاور اسی نے دی ہے، اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے۔ ان کو جبریہ کہا جاتا تھا، جبر سے آیا ہے۔ اور دوسرا فرقہ تھا تفویضیہ، وہ لوگ کون تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کا کوئی مطلب انسان سے نہیں ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آزاد کر دیا، جو چاہے کرے، اللہ اس میں کوئی بھی دخل نہیں دیتا، جب قیامت ہوگی تو حساب کتاب کرے گا۔ تو یہ دو فرقے میں نے جیسے بتایا اس دور میں نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے تھے۔ تو آنے والا امام سے کہتا ہے کہ مولا ان دونوں میں کون صحیح ہے؟ وہ عقیدہ جبر صحیح ہے کہ انسان مجبور ہے، یا تفویض صحیح ہے کہ انسان پوری طرح مختار ہے؟ امام نے فرمایا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، کہ یہ جو ہے نہ تو عقیدہ جبریہ درست ہے نہ تفویض، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا، کہ ایک انسان ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک آزاد ہے۔ تو امام اس طرح سے ایک ایک جملے میں پورا درس دے دیا کرتے تھے۔ تو وہ افراد امام علی مقام کی طرف پلٹتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ ان کی تعداد شیخ طوسی نے تقریباً 3200 لکھی ہے، اور شیخ مفید نے ان کی تعداد تقریباً 4000 لکھی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے 4000 شاگرد ہیں، یعنی وہ افراد ہیں جنہوں نے امام سے روایت کی ہے، آئے بات کی اور پھر اس کے بعد امام علی مقام نے ان کو حق کا پیغام پہنچایا۔ البتہ وہ کتنے اس پر باقی رہے، کتنے نہیں باقی رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ جو کہلاتے ہیں، وہ 2 برس تک امام علی مقام کے شاگرد رہے، اور انہوں نے کہا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، ان کا نام نعمان تھا، کہ اگر یہ 2 سال جو امام صادق قیام میں نے گزارے، اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو امام علی مقام نے یہ شاگرد جو لوگوں کو دیے اور قرآن کی صحیح تصویر پیش کی کہ جو آج تک ہمارے پاس باقی ہے، یہ امام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اگر امام نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج نہ ہمارے پاس صحیح تفسیر ہوتی، نہ صحیح فقہ ہوتی، نہ صحیح احادیث ہمارے پاس ہوتی، نہ معیار حدیث ہمارے پاس ہوتا۔ تو امام نے علم کو عام کیا ہے، یہ امام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ان نامساعد حالات میں کس طرح سے شاگردوں کو پروان چڑھایا، یہ امام کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ آغا، بہت اچھا آپ نے جواب دیا، ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا۔ آغا ایک سوال یہ من میں اٹھا ہے، جیسے کہ 2 حکومتیں تھیں، بنی امیہ اور بنی عباس، ہے نا، تو اب یہ دونوں حکومت کے درمیان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، جو مومنین کے لیے سرنامہ سخن قرار دی جائے، مطلب جو ہمارے ناظرین ہیں۔ میں سمجھ گیا، خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ یہ سوال تاریخ میں اکثر لوگوں نے بھی پوچھا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ تو صرف یہ تاریخ میں نہیں، خود امام کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہ سوال کیا جا کر۔ مثال کے طور پر روایت ہے کہ برید اجلی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں آ کے، کہتے ہیں مولا اس وقت 2 بڑی حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بنی امیہ اپنی حکومت میں کو بچانا چاہتے ہیں، بنی عباس ان کو پسپا کر کے اپنی حکومت کو بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمان 2 فرقوں میں اس وقت تقسیم ہو گئے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نہ بنی امیہ حق پر ہیں نہ بنی عباس حق پر ہیں، دونوں باطل ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ مولا آپ اس وقت قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ تلوار نکالیے اور آپ بھی اپنی حکومت کا اعلان کریے، جیسے امام حسین نے یزید کو نہیں مانا اور میدان کربلا میں آ گئے، گویا اشارتاً و کنایتاً یہی کہنا چاہتے تھے وہ۔ تو مولا آپ اٹھیے۔ امام نے کہا کہ دیکھو قیام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں اکیلے تو قیام نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کچھ لوگ تو ہوں کہ جو ساتھ میں آئیں، جو سپورٹ کریں، جنگ کے میدان میں آئیں۔ اکیلے میں جا کے کیسے 2 حکومتوں سے مطلب اس طرح سے جنگ کروں، کہ ورنہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ اپنے لیے حکومت چاہتے ہیں لہٰذا میدان میں آئے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جو آ کر یہ بات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو سدیر کہتے ہیں، برید کہتے ہیں کہ مولا کس نے کہا کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں؟ آپ کے پاس بہت سے لوگ ہیں۔ امام نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہ مولا تقریباً 50,000 افراد آپ کی مدد کے لیے ایک دم آمادہ ہیں،
اور آپ ادھر قیام کریں گے، وہ سب آپ کی مدد کریں گے، آپ اٹھائیے تلوار اٹھائیے۔ امام علی مقام نے کہا کہ برید 50,000 لوگ ہیں اور مجھے معلوم نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کہ مولا بات 50,000 کی نہیں بلکہ آدھا کوفہ، یہ کوفے کی بہت بڑی تعداد ہے، آدھا کوفہ، بلکہ جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں آدھے مسلمان آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ تلوار اٹھائیے اور اپنی حکومت کو واپس لیجیے، نہ بنی امیہ نہ بنی عباس، اپنی حکومت کا اور اپنے اقتدار کا سکہ چلائیے۔ امام علی مقام نے کہا کہ آدھا عالم اسلام میرے ساتھ ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے۔ امام کو تعجب ہوا، تو امام نے کہا کہ برید میں کیسے اس بات پر یقین کروں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے کوفے میں، جیسا تم کہہ رہے ہو کہ کوفے میں سب میرے حامی ہیں، کیا کوفے میں یہ ماحول بن گیا کہ اگر ایک مومن کو کسی وجہ سے پیسے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی اور ضرورت ہو جائے، تو وہ دوسرے مومن کی جیب سے اتنے ہی پیسے نکال لے جتنی اس کو ضرورت ہے، اتنے ہی پیسے نکال لے، اور جس کی جیب سے نکالے ہیں اس کو کوئی اس پر اعتراض بھی نہ ہو؟ کہ ایسا ماحول ہے، یعنی دونوں میں اتنا اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا ہو کہ یہ اتنا نکالے جتنی ضرورت ہے اور وہ اعتراض نہ کرے، وہ کہے کہ جب میرا ہے تو یہ اسی کا ہے تو نکال رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا مومنین میں آپس میں اتنی محبت قائم ہو گئی ہے؟ برید کہتے ہیں مولا آپ مومنین کی بات کر رہے ہیں، یہ ماحول تو ابھی ہمارے گھروں میں نہیں آیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جیب سے پیسے نکال لے ضرورت کے تحت، دوسرے کو اعتراض نہ ہو، تو یہ تو ابھی ماحول گھروں میں نہیں آیا۔ امام نے کہا پھر ہمارا قیام بہت دور ہے، کیسے میں قیام کروں؟ اس نے برید کہتے ہیں مولا اس کا مطلب کیا؟ امام نے کہا کہ جب ہماری ولایت کے نام پر، وہ بھی مومن اور تم بھی مومن، ہمارے نام پر ابھی جب تم ایک دوسرے کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو میں کیسے یقین کروں کہ میری ایک آواز پر تم ایک مومن کے لیے دوسرا مومن اپنی جان فدا کر دے گا؟ سبحان اللہ، بھائی جان فدا کرے گا نا، جو جنگ کے میدان میں جا رہا ہے وہ دوسرے کے لیے، کیونکہ وہ تو مر جائے گا۔ آنے والے لوگوں کے لیے ایک حکومت قائم ہو جائے امام کی، ایک مومن آنے والے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان، یہاں مال تو قربان نہیں کر رہا ہے، جان قربان کر دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو برید کو سمجھ میں آیا کہ ہاں مولا یہ بات تو صحیح ہے، یہ ماحول تو ابھی نہیں بنا۔ تو ایک تو داستان یہ ہو گئی، دوسری داستان بھی سنا دوں البتہ جلدی سے۔ صدیر سیرفی یا سدیر سیرفی، ہمارے استاد صدیر کہتے ہیں، عام طور پر انہیں سدیر کہا جاتا ہے۔ تو صدیر سیرفی کہ جن سے بہت سی روایات آتی ہیں، یہ بھی یہی سوال لے کر پہنچے امام کے پاس کہ مولا دو حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ وہی جواب ہے، امام نے کہا ناصر نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، ہوتے تو ہم قیام کرتے۔ دیکھیں کیوں کسی امام نے قیام نہیں کیا اور امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ امام حسین کے پاس وہ 72 تھے کہ جن کے ذریعے قیام کیا جائے۔ نہ امام حسین سے پہلے کسی امام، یعنی امام حسن کو بھی ایسے ساتھی نہیں ملے، نہ امام حسین کے بعد کسی امام کو ایسے جانثار ملے، اگر ملے ہوتے تو وہ قیام کرتے۔ امام نے کہا ہمارے پاس ناصر نہیں ہے، تو ان کو صدیر کو بڑا تعجب ہوا کہ مولا آدھا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اٹھائیے تلوار قیام کیجیے۔ امام نے کہا کہ میرے ساتھ ذرا یمبو تک چلو۔ یمبو وہ جگہ تھی جو مدینہ کے باہر ہے، جہاں گھاس ساس ہوتی تھی اور لوگ اپنے جانور چراتے تھے۔ امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ان کو ساتھ لیا، کہ میرے ساتھ یمبو چلو، میں جواب دوں گا تمہیں۔ دونوں جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑا، یمبو جو شہر کے باہر کی جگہ تھی وہاں پہنچے۔ امام نے کہا صدیر اب بتاؤ کیا بتا رہے تھے؟ یعنی امام اکیلے میں لے جا کر بات کر رہے ہیں۔ کہا مولا قیام کیجیے۔ کہا لوگ نہیں ہیں؟ کہا مولا بہت سے لوگ آپ کے پاس ہیں۔ امام نے کہا کہ صدیر یہ بھیڑیں دیکھ رہے ہو سامنے جو چر رہی ہیں، وہ شہر کے باہر تھا چراگاہ، کہا کہ یہ جتنی بھیڑیں ہیں، اگر اتنے سپاہی بھی میرے پاس ہوتے، اتنے ناصر بھی میرے پاس مددگار ہوتے، تو اب تک میں نے قیام کر دیا ہوتا۔ نہیں ہے میرے پاس ناصر۔ یہ کہہ کہ امام نے اپنا رخ موڑا، مدینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ صدیر کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا جستجو ہوئی کہ دیکھوں کتنی بھیڑیں ہیں، امام کو کتنے سپاہی چاہیے آخر۔ اب جو جا کے میں نے بھیڑوں کو گنا تو ان کی تعداد صرف 17 تھی۔ یعنی امام کا مطلب کیا ہے کہ 17 جانثار بھی امام صادق کے پاس نہیں ہیں جو قیام کریں۔ کیسے امام قیام کریں؟ یہ امام کی دو داستانیں پیچھے بھی اشارہ کر رہی ہیں، ان کربلا والوں کے امتیاز کو بتا رہی ہیں کہ کیسے وہ 72 جانثار تھے جو میدان کربلا میں آ گئے، زہیر جیسے، حبیب جیسے، بریر جیسے۔ اور ہم کو بھی سکھا رہی ہیں کہ اگر آج امام زمان کا قیام نہیں ہو رہا ہے، اگر امام ظہور نہیں فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آمادہ نہیں ہیں۔ امام آخر کے قیام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے دو ہی چیزیں ذمہ دار ہیں۔ امام کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے ان کے ظہور میں، وہ دعا کرتے ہیں مگر ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی مرضی، ایک لوگوں کی آمادگی۔
اور جب لوگوں کی آمادگی ہو جائے گی تو اللہ کی مرضی یقیناً ہو ہی جائے گی۔ بے شک۔ تو امام کی یہ دو داستانیں بتاتی ہیں کہ اگر کسی زمانے کا شیعہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے زمانے کا امام قیام کرے تو اسے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں بربریت ختم ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں فاطمہ کا بیٹا پردہ غیبت کو اٹھائے، تو ہمیں آمادہ ہونا ہوگا۔ بے شک۔ ہمیں اپنے آپ کو کربلا والوں کی تاسی کرتے ہوئے ان کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام علی مقام ہمارے اس دور میں پردہ غیبت کو اٹھا کر آ جائیں تو ہم کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، ہم کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس لیے امام علی مقام نے قیام نہیں کیا۔ اگر ہوتے جانے سار تو امام بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان اپنی تلوار اٹھاتے اور قیام یقیناً کرتے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا اور بہت ہی اچھے طریقے سے آغا آپ نے جو ہے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ حکومتیں اور یہ دور اور امام نے کیسے جو ہے قیام کیوں نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، اور یقیناً ہمیں جو ہے امام کی سوانح حیات سے سیکھنا چاہیے یقیناً کہ جو ہے اہل بیت ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کیا درس دے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر اس کو عملی طور پر اتاریں تو یقیناً جو ہے ہماری زندگی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ آغا ایک اور سوال جیسے زمانے میں یہ اٹھتا ہے، اور جیسے زیادہ تر تو مومنین عالم دین جانتے ہیں، لیکن اور بھی جو ہمارے ناظرین ہیں میں چاہتا ہوں یہ پیغام ان تک پہنچ جائے کہ فقہ جعفریہ کیا ہے اور اس سے متعلق آغا اس کو ایکسپلین کر دیجیے۔ احسن ماشاء اللہ۔ میں نے بھی ذکر کیا کہ ایک طرف عقائد کی بھیڑ چل رہی تھی، ہر کوئی اپنا عقیدہ لے کر آ رہا تھا، امام نے اس کا مقابلہ کیا۔ دوسری طرف حکومتیں اپنی حکومت کو قبضانے کے چکر میں لڑ رہی تھیں، امام نے اس کا مقابلہ کیا۔ تیسرا فقہ کا مسئلہ تھا، فقہ جعفری ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں تو پہلے تو یہ بتا دوں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں جب ہم فقہ جعفری کہہ رہے ہیں تو گویا یہ امام صادق کی فقہ ہے، تو اگر امام صادق کی فقہ ہے تو مولا علی کی فقہ کہاں گئی، پیغمبر کی فقہ کہاں گئی، امام حسین کی فقہ کہاں گئی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے ذہنوں میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ فقہ جعفری وہی فقہ ہے جو امام باقر کی فقہ ہے، یہ فقہ باقر وہی ہے جو فقہ امام زین العابدین ہے، یہ وہی فقہ ہے جو فقہ امام حسین ہے، فقہ امام حسن، فقہ امام علی اور فقہ نبی اکرم ہے۔ یعنی فقہ امام صادق فقہ النبی ہے، یعنی فقہ امام جعفر امام صادق جو ہے وہی فقہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، یعنی مسائل۔ کیوں اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، فقہ نبوی ہم کیوں نہیں کہتے، فقہ علوی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ امام کے دور میں امام کے دور میں اور اس کے بعد والے دور میں تقریباً 100 سال کے اندر 4 بڑی فقہیں قائم ہو گئی تھیں۔ فقہ یعنی قرآن سے مسائل کو حل کرنا، نماز کیسے پڑھی جائے، روزے کے شرائط کیا ہیں، روزہ کیسے باطل ہوگا، حج پر کیسے جائیں، اس کے شرائط کیا ہوں گے، زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، جہاد کیسے ہوگا، خمس کے کیا فرائض ہیں۔ ان چیزوں کو قرآن سے نکالنے کے لیے عام مسلمان جو شیعہ نہیں ہیں، عام مسلمانوں نے 4 مکتب کھول دیے تھے جن کے بڑے بڑے امام تھے۔ ابو حنیفہ حنفی فقہ کے مالک ہو گئے، امام شافعی فقہ کے مالک ہو گئے، امام مالک مالکی فقہ کے مالک ہو گئے، امام احمد بن حنبل حنبلی فقہ کے مالک ہو گئے۔ چونکہ اس دور میں عام مسلمانوں کی 4 فقہیں مشہور ہو گئی تھیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی۔ تو اس دور میں شیعہ کس فقہ کو فالو کر رہے ہیں؟ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں کہ شافعی کو مان رہے ہیں کہ حنبل کو مان رہے ہیں کہ مالک کو مان رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ تو اس دور میں چونکہ شیعوں کے امام کون ہیں؟ مولا امام جعفر صادق، تو اس دور میں کہا گیا کہ یہ فقہ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، جبکہ یہ فقہ صادق وہی ہے جو فقہ مولا کائنات ہے، یہ فقہ صادق وہی ہے جو فقہ پیغمبر اسلام ہے۔ اس دور میں چونکہ امتیاز دکھانا تھا اور الگ کرنا تھا ان 4 سے اپنے آپ کو، اس لیے اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، ایک وجہ۔ دوسرا یہ کہ وہ فقہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ تھی، ائمہ معصومین کو تو پتہ تھا، مولا کائنات ان کے خاص صحابی، امام حسن ان کے خاص صحابی، عوام تک یہ مسائل نہیں آئے تھے۔ تو امام جعفر صادق نے یہ کام کیا کہ ان فقہی باتوں کو جو پیغمبر اسلام کی بات ہے، جو فاطمہ الزہرا سے آئی ہے، جو مولا کائنات سے ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ ابھی میں نے جس کا تذکرہ کیا کہ 4000 شاگردوں تک یہ بات پہنچا دی۔ چونکہ اس فقہ کو امام صادق نے لوگوں کے درمیان عام کیا، لہٰذا اس کو فقہ امام صادق یا فقہ جعفر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن بار بار کہوں، یہ فقہ پیغمبر اسلام ہے، یہ فقہ مولا کائنات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ آغا، یقیناً یہ کانسیپٹ آپ نے کلیئر کر دیا ہمارے ناظرین کے سامنے۔ کئی مرتبہ یہ سوال اٹھتا بھی تھا تو لہٰذا بہت اچھا لگا ناظرین آغا۔ لیکن آغا اب آخری سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ آغا یہ بتائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی وہ واقعہ مومنین کے سامنے تھوڑا سا بیان کیجیے کہ کیسے امام کی شہادت ہوئی اور کس ملعون نے جو ہے امام کو قتل کیا اور کہاں امام کی شہادت ہوئی؟
امام علی مقام کی اپنی پوری زندگی بڑی صعوبتوں میں گزری ہے، حالانکہ ائمہ معصومین میں سب سے لمبی زندگی جن کو ملی ہے وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، سب سے کم زندگی مولا امام محمد تقی علیہ السلام کو ملی ہے، صرف 25 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ جس نے پائی ہے عمر وہ مولا صادق ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ جس نے سب سے زیادہ پائی ہے ان کی بھی عمر صرف 65 سال ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ معصومین میں سب سے زیادہ عمر امام صادق نے پائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی 100 سال عمر ہو، 100 سال عمر ہو، 80 سال عمر ہو، نہیں، صرف 65 سال کی عمر ہے امام صادق۔ سن 83 میں آپ کی ولادت ہے اور سن 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ غالباً 34 برس کی آپ کے امامت کا دور ہے، 34 برس آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا، جس میں 7 ظالم بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا ہے۔ امام نے اپنی امامت کے دور میں 5 بنی امیہ کے بادشاہ تھے اور 2 بنی عباس کے شروع کے جو بادشاہ ہیں ان کا دور ہے، لہٰذا اس میں ایک نام ہے منصور دوانیقی کا۔ منصور دوانیقی ایک ظالم انسان جو سادات سے، بالخصوص شیعوں سے اور ائمہ کرام سے اور ان کی اولاد سے ایک خاص بغض رکھتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ امام علی مقام کو قتل کرے، اس سے پہلے والے بادشاہوں نے بھی کئی مرتبہ امام علی مقام کو ستایا گیا۔ رات میں پولیس جس کو کہتے ہیں سپاہی پہنچتے ہیں، چھاپا ڈالتے ہیں، دروازے سے نہیں آئے، چھتوں سے گھس گئے، دیواروں سے پھاند کر اور امام علی مقام کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر ان کو کھینچتے ہوئے دربار تک لائے۔ یہ سب روحانی اذیتیں ہیں۔ جو پیغمبر کا نواسہ ہو، جس کے سامنے 4000 شاگرد زانو ادب طے کرتے ہوں، اس کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا گریبان کھینچا جا رہا ہے، وہ چپل پہننا چاہتے تھے امام علی مقام، اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، امام اپنا امامہ سر پر رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں مل رہی۔ عرب کے لیے یہ چیزیں بڑی سخت ہوتی تھی۔ اس طرح سے امام علی مقام کو لایا جاتا ہے دربار میں، اور اب یہ ظالم بادشاہ ہے جو طے کر کے آیا ہے کہ آج ہم امام کو قتل کر دیں گے، لیکن بہرحال جب قتل کرنا چاہتا تھا تو وہ خود کہتا ہے کبھی پیغمبر آ جاتے تھے، کبھی علی آ جاتے تھے، میری ہمت نہیں ہوئی اور میں نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کیا۔ پھر ایک مرتبہ ملتا ہے روایات میں کہ امام علی مقام کو طلب کیا جاتا ہے، گھر میں آگ لگا دی گئی، پورا گھر امام کا جل گیا۔ اگلے دن جب شاگرد ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ پورا گھر راکھ ہو چکا ہے اور امام علی مقام راکھ پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ جو شاگرد آیا تھا اس نے پہلے تو تسلی دی کہ مولا یقیناً آپ پر ظلم ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مولا گھر آپ کا چلا گیا، آگ لگ گئی، مگر رو کیوں رہے ہیں، صبر کریے، انشاءاللہ خدا صابرین کے ساتھ ہے، اس طرح سے دلاسا دیتا ہے۔ امام نے کہا کہ میں رات آگ لگی اس پر آنسو نہیں بہا رہا ہوں، آگ لگی میرا پورا گھر جل گیا، میں اس پر بھی آنسو نہیں بہا رہا ہوں، لیکن اس آگ نے مجھے کربلا پہنچا دیا، اس لیے کہ جب یہ آگ لگی تو بہرحال آگ بجھا دی میرے چاہنے والوں نے، آج میں بھی زندہ ہوں، میری اولاد بھی ہے، میرے سامنے آگ لگنے کے بعد میری بچیاں در بدر پھرائی نہیں جا رہی ہیں۔ میں نے اس آگ سے محسوس کیا کہ وہ کتنی اذیت کا وقت ہوگا ہمارے جد کے لیے، ہمارے دادا زین العابدین کے لیے، کہ جن کے سامنے 10 محرم کو شام غریبہ کے بعد خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، اور امام علی مقام اس زمانے میں، اس دور میں کہ جب آپ کے اوپر ایک مرض بھی بظاہر آپ بیمار ہیں، بخار کا عالم ہے، تب کا عالم ہے، البتہ مصلحتاً اس عالم میں امام دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، بیویاں تڑپ رہی ہیں، بے مقنع چادر ان کو پھرایا جا رہا ہے، کربلا کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت سی داستانیں ہیں امام صادق کے ساتھ۔ کئی مرتبہ ظالم حکومت کوشش کرتی ہے، بالآخر سن 148 ہجری میں جس طرح سے آپ کو زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا، امام اس دنیا سے گئے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی نماز پڑھائی، آپ کا کفن و دفن اور ساری چیزیں کی ہیں۔ مسلمان بہت بڑا جنازہ امام صادق کا جب اٹھائے، کیونکہ امام صرف شیعوں کے امام نہیں تھے، اہل سنت اماموں کے استاد ہیں امام جعفر صادق، اور بہت سے اس دور کے جو عقیدے میں امام صادق کے ساتھ نہیں تھے مگر احترام کرتے تھے، امام صادق کہتے تھے، تو ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ اس جنازے کو دیکھ کر پھر وہی کربلا یاد آتی ہے کہ یقیناً ظلم بہت ہوا، مگر جنازہ اٹھا، نماز ہوئی، کفن پہنایا گیا، غسل ہوا، مگر کربلا میں ایسا کوئی بھی منظر نہیں دیکھنے کو ملا، اور زین العابدین نے اپنے بابا کو جس عالم میں دیکھا ہے وہ تاریخ میں ثبت و ضبط ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عالی جناب مولانا عزت مآب سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سوانح حیات کے اوپر، پوری ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے، اور یقیناً بیان دے رہے تھے کس طریقے سے امام کی پیدائش اور ان کی زندگی کے حالات اور کس طریقے سے امام کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، آغا میں آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے اتنی بڑی عظیم ترین شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت کے اوپر اور ان کی سوانح حیات کے اوپر روشنی ڈالی ہو۔ یقیناً کیا بیانگی آغا آپ کی تھی۔ ناظرین، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ
اس چینل کے ذریعے بنے رہیے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جناب شجاع عباس صاحب کے ساتھ، شان اعضاء چینل لکھنؤ کے ساتھ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔